السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں، اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ بتائیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے رسول تھے جنہیں شمالی عراق کے شہر نیو میں بھیجا گیا تھا، جس کی آبادی 1 لاکھ سے زیادہ تھی۔ حضرت یونس بظاہر ایک عام آدمی تھے جو نیو کے ہم وطنوں میں پیدا ہوئے اور پرورش پائی۔ نیو کا عروج والا شہر طویل عرصے سے اللہ کے پیغام کو بھول چکا تھا اور بت پرستی اور گناہوں سے بھرا شہر بن گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ ان کے درمیان پیدا ہونے والے ایک شخص حضرت یونس کو ایک رسول بنا کر بھیجے تاکہ وہ اپنے راستے یعنی روشنی کے راستے کی طرف رہنمائی کریں۔ حضرت یونس علیہ السلام فوراً اپنے رب کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے نکلے اور اپنی قوم کو اللہ کی طرف رجوع کرنے اور بت پرستی سے بچنے کی دعوت دی۔ لیکن نیو کے لوگوں نے یونس کو رد کر دیا، جس طرح بہت سی قوموں نے ان سے پہلے کے نبیوں اور رسولوں کو رد کیا تھا۔ یونس کو حوصلہ نہیں ملا، وہ انہیں اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا رہا اور انہیں اللہ کے خوفناک غضب کی یاد دلاتا رہا جو عاد، سمود اور قوم نوح پر نازل ہوا تھا۔ لیکن انہوں نے اس بات کو رد کر دیا اور کہا کہ ہم اور ہمارے آباء و اجداد کئی برسوں سے ان دیوتاؤں کی پرستش کرتے رہے ہیں اور ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ حضرت یونس ان کی مدد کرنا چاہتے تھے اور ثابت قدم رہے، انہوں نے اپنی قوم سے ہمت نہیں ہاری۔ ان کی لا علمی اور سخت الفاظ کے باوجود اب انہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہے۔ ہونے دو، وہ لوگ ہنسے اور یونس کو بتایا کہ وہ اس کی خالی دھمکیوں سے ذرا بھی خوفزدہ نہیں ہے۔ حضرت یونس کو مایوسی ہوئی، اس نے اپنے لوگوں کو چھوڑ دیا۔ اللہ کی اجازت کے بغیر اس نے نیو شہر کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا تاکہ اس امید پر کہ کوئی ایسی جماعت مل جائے جو اسے قبول کرے اور اسلام میں داخل ہو جائے۔ نینوا کا پرسکون آسمان جلد ہی غصے سے سرخ ہو گیا جو اللہ کے غضب کو تھوکنے کی تیاری کر رہا تھا۔ مرد، عورتیں اور بچے خوف سے بھرے دلوں کے ساتھ پہاڑوں کی چوٹیوں پر اپنے اوپر آسمان کی لڑائی دیکھ رہے تھے۔ انہیں جلد ہی یونس کا اللہ کے عذاب کی تنبیہ یاد آ گئی اور وہ عاد، سمود اور قوم نوح کی مصیبت سے ڈر گئے۔ نئے ایمان کے ساتھ وہ گھٹنوں کے بل گر پڑے، ہاتھ پھیلا کر اللہ سے معافی اور رحمت کی بھیک مانگنے لگے۔ سچی توبہ کے اس مظاہرے سے متاثر ہو کر اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب اٹھا لیا، اپنی رعایا کو معاف کر دیا اور ان پر اپنی رحمتیں نازل فرمائیں۔ جیسے ہی آسمان صاف ہوا، لوگوں نے اپنے پیارے نبی یونس علیہ السلام کی بحفاظت واپسی کے لیے دعا کی تاکہ وہ انہیں اللہ کے راستے پر چلا سکیں۔ اسی دوران حضرت یونس علیہ السلام جو نیو سے نکلے تھے، ایک چھوٹے سے مسافر بردار بحری جہاز میں اس نیت سے سوار ہوئے تھے کہ وہ اپنی قوم سے زیادہ دور سفر کریں۔ جہاز دن کے وقت پرسکون پانیوں سے گزرتا تھا، لیکن جیسے ہی رات ختم ہوئی، ایک طوفان نے جہاز کو وحشیانہ طریقے سے ہلا کر رکھ دیا۔ جہاز کا عملہ اور مسافر اپنی جانوں کے لیے خوفزدہ ہونے لگے کیونکہ سمندر کا پانی آہستہ آہستہ ڈیک میں بھرنے لگا اور جہاز کو آہستہ آہستہ ڈوبنے لگا۔ جیسے ہی طوفان رات بھر جاری رہا، جہاز کے کپتان نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ وہ سامان اور دیگر تمام اضافی بوجھ کو باہر پھینک دیں تاکہ جہاز کا بوجھ ہلکا ہو۔ جیسا کہ ہدایت کی گئی، عملے نے جہاز کا اضافی بوجھ باہر پھینک دیا، لیکن جہاز ڈوبتا چلا گیا کیونکہ یہ ابھی بھی بہت بھاری تھا۔ کیپٹن کے پاس کوئی چارہ نہیں بچا تھا، اگر وہ اپنے عملے اور مسافروں کی جان بچانا چاہتا تو اسے ایک آدمی کی جان قربان کرنی پڑی۔ جیسا کہ اس زمانے میں مردوں میں ایک عام رواج تھا، کپتان نے قرعہ اندازی کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ قربانی کے لیے مسافر کا انتخاب کیا جائے۔ قرعہ اندازی کی گئی اور حضرت یونس کا نام چنا گیا۔ وہ لوگ جانتے تھے کہ یونس ایک جوان، نیک، ایماندار اور بابرکت آدمی تھا، اس لیے انہوں نے اسے نکالنے سے انکار کر دیا اور دوبارہ قرعہ ڈالنے پر رضامند ہو گئے۔ چنانچہ قرعہ ڈالا گیا
اور یونس کا نام دوبارہ سامنے آیا۔ مردوں نے یونس کو پھینکنے سے انکار کر دیا اور کہا، ہم یونس سے جان چھڑانے والے نہیں ہیں۔ وہ کشتی پر ہماری برکت ہے۔ وہ بہترین آدمی ہے جو ہمارے پاس کشتی پر ہے۔ ہم اس سے جان چھڑانے والے نہیں ہیں۔ چنانچہ انہوں نے تیسری بار قرع ڈالا اور یونس کا نام پھر سامنے آیا۔ لوگ حیران رہ گئے، لیکن حضرت یونس جانتے تھے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے رب کی رضامندی کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ دیا تھا۔ چنانچہ یونس نے جہاز سے باہر سمندر کے بیچ میں اندھیری، غصے والی لہروں میں چھلانگ لگا دی، جیسا کہ اللہ نے حکم دیا۔ سمندر کی سب سے بڑی وہیل نے یونس علیہ السلام کو پانی سے ٹکراتے ہی نگل لیا۔ یونس، جو بے ہوش تھا، بیدار ہوا کہ اپنے آپ کو اندھیرے میں لپٹا ہوا پایا۔ اسے یقین تھا کہ وہ اپنی قبر میں ہے، لیکن جیسے ہی اس کے حواس بیدار ہوئے تو اسے معلوم ہوا کہ وہ اپنی قبر میں نہیں بلکہ ایک بڑی مچھلی کے پیٹ میں ہے۔ وہیل کے پیٹ کی گہرائی میں حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کو سجدہ کیا اور کہا، اے اللہ، میں تجھے ایسی جگہ سجدہ کر رہا ہوں جہاں سے پہلے کسی نے تجھے سجدہ نہیں کیا، مچھلی کے پیٹ میں۔ پھر اس نے اللہ کو پکارتے ہوئے کہا کہ تیرے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں۔ تسبیح ہو اب، بے شک میں ظالموں میں سے ہو گیا ہوں۔ گہرے سمندر کی مخلوق نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعائیں سنی اور وہیل مچھلی کے گرد جمع ہو کر اللہ کی حمد و ثنا کے جشن میں شامل ہو گئے۔ یونس علیہ السلام کی توبہ سے اللہ رحمن بہت متاثر ہوا۔ اس نے وہیل کو حکم دیا کہ وہ اپنے رسول کو قریب ترین ساحل پر تھوک دے۔ وہیل نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور قریب ترین ساحل پر تیر کر یونس علیہ السلام کو باہر نکال دیا۔ وہیل کے پیٹ میں تیزاب کی وجہ سے یونس کا جسم سوجن تھا۔ اسے سورج اور ہوا سے کوئی حفاظت نہیں تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کے اوپر ایک درخت اگانے کا حکم دیا تاکہ اسے کھانا اور سایہ مل سکے۔ اللہ نے اسے معاف کر دیا اور اسے بتایا کہ اگر اس کی مخلصانہ دعا نہ ہوتی تو یونس قیامت تک وہیل کے پیٹ میں رہتا۔ جب یونس مکمل طور پر صحت یاب ہو گئے تو انہوں نے اپنا مشن مکمل کرنے کے لیے واپس نینوا کا سفر کیا۔ اپنے آبائی شہر پہنچ کر یونس حیران رہ گئے۔ نیو کی پوری آبادی اسلام قبول کر چکی تھی اور ان کی آمد کا انتظار کر رہی تھی۔ یونس نے اپنی قوم کے ساتھ مل کر اپنے رب کو سجدہ کیا اور اس کی تمام نعمتوں کا شکریہ ادا کیا۔ یونس واحد پیغمبر تھے جن کی پوری امت نے اسلام قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یونس بن متہ کی قوم کے بارے میں فرمایا، کیا کوئی بستی ایسی تھی جو عذاب کو دیکھ کر ایمان لے آئی اور اس وقت اس کے ایمان نے اسے عذاب سے بچا لیا؟ جواب کوئی نہیں ہے سوائے یونس کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے رسوائی کا عذاب ہٹا دیا اور انہیں تھوڑی دیر کے لیے فائدہ اٹھانے دیا۔ سورہ یونس آیت نمبر 98۔